بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سن 1974 کی قومی اسمبلی کے حالات سے متعلق اس وقت گفتگو جاری ہے۔ مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت جو جماعت احمدیہ کے نمائندہ وفد میں شامل تھے ہمیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آج کی نشست اسی کارروائی کے بارے میں ہوگی۔ مولانا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل کی نشست میں آپ نے ملت اسلامیہ کے موقف کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ جی آپ نے ظاہر ہے کہ اس کا بڑی گہری نظر کے ساتھ مطالعہ بھی کیا ہوگا، تو اس بارے میں آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کیا بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ کا منشا مبارک یہ مولانا تقی صاحب اور سمیع الحق صاحب جی، مولانا تقی صاحب اور سمیع الحق صاحب کے لکھے ہوئے ملت اسلامیہ کے موقف سے ہے۔ جی، یہ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں نے گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیا ہے اور بار بار مطالعہ کیا ہے۔ اس کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اردو کا یہاں پر چھپا ہے جی، اور اس کے علاوہ عربی کا ایڈیشن بھی اور انگریزی کا ایڈیشن بھی، 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ سعودی حکومت نے عربی اور انگریزی جو ایڈیشن ہیں ان کی افریقہ ملکوں میں اور عرب ملکوں میں خاص طور پر اشاعت کی ہے، اور تینوں ایڈیشن میری ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔ جی، جہاں تک میں نے اس تحریر کا مطالعہ کیا ہے، میں دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تحریر نوے سال پہلے کے تمام کسی کے سوالات کا ملغوبہ ہے، جی، اور سوالات بھی وہ کہ جن کا 20 نہیں سینکڑوں مرتبہ خود حضرت مسیح موعود اور خلفائے مسیح موعود اور علماء سلسلہ احمدیہ کتابوں میں دے چکے ہیں۔ اسی طرح اپنی تقریروں، اپنے عام پبلک خطابات اور مناظروں کے دوران اس کو کھول کھول کر بتایا گیا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ 90 سال پہلے جو سوالات اس دور کے ملا نے کیا ہے وہ ان کو اس میں پھر شامل کر دیا گیا ہے۔ صحیح، جی، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ حالانکہ دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا جواب دیا جا چکا ہے اس جواب کا بھی تو ذکر کر کے پھر اس کا جواب بھی آنا چاہیے، تاکہ دیانتداری سے انسان تقابلی مطالعہ کر کے حقائق تک پہنچ سکے۔ جی، سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے، اور یہی سرمایہ حیات ہے ان کی تحقیق کا، جو قادیانی مذہب جناب الیاس بنی صاحب کی تالیف ہے، اور جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ پر اعتراض کی خاطر بالکل وہ پیٹرن اختیار کیا ہے جو مستشرقین یورپ میں اور آریہ سماجی لیڈر ہندوستان میں اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے۔ بعض باتیں یہ لوگ صرف اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منافرت کے لیے، اشتعال کے لیے بار بار دہراتے ہیں، جو کہ واقعات کے سراسر منافی۔ بعض وہ امور ہیں کہ جن کو سیاق و سباق سے الگ کیا گیا ہے، پس منظر سے علیحدہ ہو کے کوئی بات بھی بیان کی جائے اور سیاق و سباق سے الگ ہو گئے تو وہ یقیناً غلط ہوگی۔
میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور یہ بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے والی بات ہے۔ آج کے کرائسس عالم اسلام کے خلاف وہ دراصل اسی شر انگیز ذہنیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ جی مثلا اگر کوئی آریہ سماجی یا کیتھولک یا پروٹسٹنٹ یہوہ وٹنس کا علمبردار یہ چیلنج کرے، جس طرح کہ یہ حضرات کتابوں میں انہوں نے چیلنج کیا، اب تو کھلم کھلا اس نام سے بھی کتابیں آ گئی، فوٹو کاپیاں دے کے مسلم اوسام کی کتابوں کی کہ یہ حوالہ جات حاضر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ دیکھ لیجئے اس میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا بد نصیب دشمن اسلام یہ چیلنج کرے دنیا میں کہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، سب کام کرو مگر نماز کے قریب نہیں آنا، یا قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ کلو واشربو، جتنا چاہو کھاتے چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں تک آیات کا تعلق ہے، آیت کا یہ حصہ تو موجود ہے، لیکن یہ شاق و سباق سے الگ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی بالکل الٹ گئے۔ ایک ملا سے یہ پوچھا گیا تھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، کہنے کہ امر کے لحاظ سے کلو واشربو اور نئی کے لحاظ سے لا تقربوا الصلاۃ۔ تو وہ بہت روشن خیال کالجیٹ تھا، کہنے لگے جی حضور قرآن پاک میں یہ لفظ تو ہیں، مگر آگے کلو واشربو کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے ولا تسرفوا کے الفاظ بھی تو نازل فرمائے ہیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جو مجسم قرآن تھے، جن کا دل خدا کا رخ تھا، اور جو جس طرح کہ خدا احد ہے خالق کے لحاظ سے، محمد مصطفیٰ مخلوق میں احدیت کے مقام پر پہنچے، تو ان کو جو کلام عطا کیا گیا اس کے شاق و سباق کے بغیر یہ بڑا مغالطہ ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اس کے بعد وانتم سکارا کی شرط بھی ہے۔ قانون میں دیکھیں کہ ایک لفظ کہ سیاق و سباق سے الگ اگر کیا جائے تو وکیل پیش کرے تو جج جو ہے فوراً اس کو پکڑ لے گا کہ یہ تو بالکل الٹ منظر ہے جو تم پیش کر رہے ہو، تو بالکل یہی صورت یہاں پر ہے۔ اور یہ میری عمر 80 سال کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی برکت اور خلافت کی دعاؤں کے توفیل یورپ اور جنوبی ایشیا اور اسی طرح شرق اوسط میں بھی دورے کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے ہمیشہ ہی یہ بات کہی ہے کہ ایم ڈی یہ نہیں کہتے کہ فلاں لٹریچر نہ پڑھیں، ہم تو دوسروں کا لٹریچر اپنے سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو سچی بات ہے وہ ہمارے حق میں چلی جائے گی، اور جھوٹی بات ہے اس کو ہم بے نقاب کر کے احمدیت کی سچائی دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے۔ یہ کرائٹیریا ہے احمدیت کا۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور بھی سینکڑوں جھوٹ بولے تاکہ اس کو سچائی میں ڈالا جا سکے۔ احمدیت تو مجسم صداقت ہے، تو یہ ساری کیفیت اس میں شامل ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتاب جو کہ مودودی صاحب کے قادیانی مسئلہ کی روئے رواں ہے، تمام علماء ان میں سے چند حوالے لے کے، وہ شخص بھی جو کہ ساری عمر فاتح روا کے نام سے دنیا میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجاتا رہا، اور فتح اس طرح پر کیا کہ روا کا نام پنجاب اسمبلی سے جناب نے کرا دیا۔ یہ روا کو فتح کرنے کا معاملہ ہے۔ رات کو پراسرار طور پر وہ شخص آتا تھا اور یہ فتح اس کی، اور اس کے بعد آخر میں اس نے نام ہی بدل دیا۔ اب کوئی فاتح چناب نگر نہیں کہتا اس کو، اور اس وقت وہ فاتح روا بنا ہوا تھا۔ تو اس نے بھی یہی ساری صورتیں اختیار کی ہیں۔ جتنا بھی ظاہری طور پر لٹریچر ختم نبوت کے نام پر لکھا ہے،
تو یہ سارے دست دریوزہ گر ہیں اور خوشہ چین ہیں. اس مظلومہ کتاب کے جو کہ قادیانی مذہب کے نام سے پروفیسر الیاس برنی صاحب نے لکھی ہے. مگر وہ کتاب ہے کیا، اب آپ سن لیں گے تو اس سے آپ کو تمام مولویوں کے لٹریچر، ان کی تقریریں جو کہ قادیانی مذہب کے دم قدم سے وہ کر رہے ہیں، ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ملک محمد جعفر خان وزیر مملکت، جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں خالق ہیں انورٹڈ کاماز میں اس قرارداد کے جس پر آج تک ملا چہک رہا ہے، انہوں نے اس کتاب کا قادیانی مذہب پر جو تبصرہ کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ تبصرہ ان الفاظ میں ہے: اور وہ شخص ایسا شخص ہے کہ احمدیت کے اناد اور بغض میں ان سے بھی بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ ان پرویزی خیال رکھنے والے جس قدر بھی یہ حلقے ہیں جن میں پرویز صاحب ہوئے، جن میں اور ان کے اسلم جراد پوری کے حلقہ نشینوں میں شامل ہوئے، ان سب کا یہ ہے کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں. اور بعض تو یہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کو ہم اس لیے بھی نہیں مانتے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. پھر بھی موقع ملا تو کسی اور مدرسے میں انشاءاللہ بیان ہوگا. بہت سے پرویزی خیال کے دوستوں سے میری جو گفتگو ہوئی، یہ باتیں بھی ان کے سامنے آئی. میں نے کہا کہ بانیہ جماعت احمدیہ کی بنیادی قرآن مجید ہے. بہرحال ملک جعفر صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب احمدیہ تحریک میں کہ سب سے زیادہ میں مایوس ہوا ہوں اس کتاب سے. بڑے تفصیلی وہ حوالہ ہے، میں صرف خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں سوائے اشتعال کے کچھ نہیں ہے. مرزا صاحب کے حوالے دے کے تو اپنی مرضی کا اشتعال پیدا کرنے کے لیے اور جھوٹ پھیلانے کے لیے اس شخص نے اپنے عنوان قائم کیے. یہ بالکل وہی ہتھیار ہے جو آج دنیا میں پریس اختیار کر رہا ہے. آپ اپنے پاکستان کو خاص طور پر دیکھیں، بعض کا یہاں تک ہوتا ہے کہ عنوان بالکل الٹ ہوتا ہے اصل خبر کے، اور بعض خبریں معمولی ہوتی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے پروپیگنڈے کے لیے، اور بعض بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو بالکل یہی صورت جو حقائق تھے ان کو روپوش کرنے کے لیے انہوں نے حوالے مرزا صاحب کے دیے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق ان کا تاثر پیدا کرنے کے لیے عنوان اپنی طرف سے قائم کیے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم ستم کوئی نہیں ہے کہ جماعت کے بانی کے الفاظ کی اثر روح کو الگ کر کے تو وہ معنی کیے جائیں جو کہ مؤلف یا اس کے صاحب کتاب کے نظریے کے بالکل مخالف. اس سے بڑی بدجانتی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ ریمارکس ہیں جو ملک جعفر صاحب نے اپنی کتاب احمدیہ تاریخ میں پیدا کی ہیں. اب اس سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اس نقطہ نگاہ سے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ خود دراصل احمدیت کی صداقت کا ایک زندہ نشان ہے. میرے پاس ایک ایڈیشن تو 3 ہیں، مگر ایک ایڈیشن